السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو پروفیسر عمران میر کا نیاز مندانہ سلام۔ تو تمام دوستوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ کوٹدو جو کہ ضلع مظفر گڑھ کا تحصیلی مقام ہے، تو میرے پیش نظر یہ چیزیں ہیں کہ ہم اپنے پیش رو، اپنے سینئر احباب جنہوں نے اس شہر کو تہذیبی شہر بنانے میں، ثقافتی شہر بنانے میں جنہوں نے مقدور بر مساعیات کی، تو کیوں نہ انہیں یاد کیا جائے اور ان کا ریوائول کیا جائے۔ اور یہ ایک طریقہ ہے کہ اپنے پیش رو احباب کا نام لینا اور ان کے کلام کو زیادہ سے زیادہ احباب تک پہنچانا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ داری کا کام ہے۔ تو اب سے پہلے میں نے بیاس سونی پتی صاحب کو کچھ باتیں آپ احباب سے کی تھی۔ آج پھر اسی سلسلے کو، بیاس صاحب کے سلسلے کو آگے میں بڑھانا چاہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیاس سونی پتی صاحب تحصیل کوٹدو، ضلع مظفر گڑھ کا ایسا تخلیقی چہرہ تھے کہ جن پہ ہم بلا جھجک اور بغیر کسی احساس کمتری کے ہم ان پہ فخر کرتے ہیں۔ تو بیاس سونی پتی صاحب کا جو عہد ہے وہ بنیادی طور پر اگر ان کے معاصرین کو آپ دیکھیں تو لیا میں ڈاکٹر خیال امروی صاحب، نسیم لیا صاحب مرحوم، اور راجہ عبداللہ نیاز، ارمان عثمانی اور محترم جعفر بلوچ اور بہت سے، اور اپنا کروڑ سے اپنا شارق امبالوی صاحب، ادھر مظفر گڑھ سے اس زمانے میں مخدوم غفور ستاری صاحب، اچھا اسی طریقے سے ڈی جی خان میں کیف انصاری صاحب، عامل متھراوی صاحب، اور یہ سارے بیاس صاحب کے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ بیاس صاحب ان کے معاصرین میں سے تھے۔ اور ایک دلچسپ بات کہ یہ سارے نابغہ روزگار اشخاص جو تھے کسی نہ کسی حوالے سے، مطلب کوئی پرسنالٹی تھا تو وہ ڈسٹرکٹ مقام پہ بیٹھے تھے، مثلا رضا ٹیوانہ صاحب، مخدوم غفور ستاری صاحب اور مظفر گڑھ کے بیسیوں دوست لکھنے والے، وہ ضلعی ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے تھے۔ اور اسی طریقے سے خیال صاحب ہوں، ان کے احباب ہوں، یا نسیم لیا صاحب ہوں، وہ کم از کم لیا کوٹدو کی نسبت سے، مطلب وسائل کے حوالے سے بہر صورت تھوڑا ڈیفرنٹ رہا ہے۔ کوٹدو بالکل ایک اس زمانے میں اس ویلے قصبہ اور ایک دیہی علاقہ تھا، لیکن بڑے بڑے احباب، یعنی ادب کے ایوانوں میں اگر کوٹدو سے کسی شخص کے تغزل کی گونج نے لوگوں کو اپنے حصار میں لیا تو بیاس صاحب کا نام سر فہرست ناموں میں موجود ہے۔ تو ہمارے دائرہ دین پناہ سے تعلق رکھنے والے گفتار خیالی مرحوم، اچھا اسی طریقے سے عبد الرحمن شکیب، اچھا اسی طریقے سے یہ قاسم راز، یہ سارے لوگ بیاس صاحب کی فکر کے یوں سمجھیں خوشہ چین رہے، اور بیاس صاحب نے ان کی عملی اور ذوقی تربیت کی۔ تو بیاس سونی پتی صاحب کا جو شعری سلسلہ ہے وہ بلا شبہ وہ غزل کے
लवाजमात में तवज्जुल समेत और फ़िक्री हमागीरियत समेत ब्यास साहब उर्दू अदब का अमर नाम हैं। और शख्सी पहलू से अगर आप देखें तो वो ब्यास साहब यहाँ तहसील कचहरी में अर्ज़ी नवीसी का काम किया करते थे। रोज़ी रोटी का सिलसिला उनका वहीं से था, उनका तकिया आबाद रहा करता था और वो जो कुछ भी वहाँ से अर्न करते थे, कमाते थे, तो अपने मिलने उनके साहब बहुत ज़्यादा लोग उन्हें मिलने आते थे। उनका तोती बोलता था और बीसियों लोग इस्लाह लेने वालों का उन पे तांता बंधा रहता था। तो ब्यास साहब हर आने वाले को क्या करते थे, उनकी केयर करते थे, चाय, मशरूब, खाना, ताम और खुश कलाम तो वो थे ही। तो ये सारा सिलसिला चलता रहता था। ब्यास साहब का एक अहद में लिया में जश्न ब्यास भी मनाया गया और ख़याल अमरोवी साहब ने वहाँ पे तारुफ़ी खुतबा पढ़ा था। रहीम तलब ने उसको रिपोर्ट भी किया, उसकी रूदाद लिखी जो मुख्तलिफ़ अखबारात में शाये हुई थी। और ब्यास साहब का जो शेरी मजमुआ था वो भी अहबाब के पुरखलूस मतलब काविशों से वो मंजर आम पर आया था, जिनमें रहीम तलब साहब भी शामिल थे, ब्यास साहब के और बहुत ज़्यादा दोस्त मोहब्बत करने वाली जो चाहते थे कि ब्यास साहब का कलाम किसी तरीके से महफूज हो जाए। क्योंकि ब्यास साहब का भी मतलब शेरी मजमुआ या इस हवाले से वो बिल्कुल इस्तगना की पोजीशन में रहा करते थे, लेकिन दोस्तों ने बहर सूरत अपने तय कोशिश करके एहसास के अंदाज़ के नाम से मजमुआ शाये हुआ था, जिसमें अपना उनके छोटे भाई नियाज़ कोकब का भी कलाम शामिल था और ब्यास साहब का भी कलाम शामिल था। ब्यास साहब के कलाम को पजीराई के हवाले से मतलब तारिक अज़ीज़ के प्रोग्राम में नीलाम घर उस वक्त ये के नाम से था, वहाँ भी अशार कोट किए जाते थे। तो उस प्रोग्राम में अशार का आ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। असल में ब्यास साहब के अशार दिलों को मतलब अक़लीम दिल आप कहें वो मुसक्कर करते थे। और ब्यास साहब ने दरवेशाना ज़िंदगी बसर की। और कोटद्दू के अगर हम यूँ समझ लें जैसे मुल्तान से हमारे अरशद मुल्तानी मरहूम मुल्तानी मिट्टी की एक तजसीमी शक्ल थे मुल्तानी तहज़ीब की, तो ब्यास साहब कोटद्दू के हवाले से जहाँ और बहुत से लोगों ने अदब की आबियारी की, मैं समझता हूँ कि जो मेरे मुताले में चीज़ें हैं, ब्यास सोनीपति साहब तहसील कोटद्दू की तहज़ीबी खसाइस याफ्ता शख्सियत थे और तहसील कोटद्दू का तख्लीकी चेहरा थे। आज मैं उनके दो गज़लें और एक दो मतले अपने सुनने वाले अहबाब के रूबरू पेश करूँगा। और पहला मतला था ब्यास साहब का कि तीरा शबी से रंगे शफ़क़ मांगते हैं लोग, तीरा शबी से रंगे शफ़क़ मांगते हैं लोग, मुर्दों से ज़िंदगी की रमक मांगते हैं लोग। ये पहला मतला था। और दूसरा मतला था कि बल्कि दूसरा मैं आपको उनका एक मक्ता सुनाऊं कि कब अता इंसान को होगा बयाज़ एहसास गम, कब अता इंसान को होगा बयाज़ एहसास गम, रूह कब पत्थर के इस पैकर में डाली जाएगी, कब अता इंसान को होगा बयाज़, कब अता इंसान को होगा बयाज़ एहसास गम,
روح کب پتھر کے اس پیکر میں ڈالی جائے گی. اور ان کی مشہور زمانہ غزل جو تھی وہ میں آپ کے سننے والوں کے روبرو جسارت کروں گا آپ کی اجازت سے سب کی، کہ پھر سوچ لے خدا کا مجھے واسطہ نہ دے. پھر سوچ لے خدا کا مجھے واسطہ نہ دے، جو عہد کر رہا ہے زمانہ بھلا نہ دے. پھر سوچ لے خدا کا مجھے واسطہ نہ دے، جو عہد کر رہا ہے زمانہ بھلا نہ دے. حالات لے اڑے مجھے لمحوں کے دوش پر، حالات لے اڑے مجھے لمحوں کے دوش پر. میں دور جا چکا ہوں مجھے اب صدا نہ دے. اب تو بھی جل رہا ہے میرے غم کی آگ میں، اب تو بھی جل رہا ہے میرے غم کی آگ میں. کہتا نہ تھا میں شعلہ ہوں مجھ کو ہوا نہ دے. اب تو بھی جل رہا ہے میرے غم کی آگ میں. کہتا نہ تھا میں شعلہ ہوں مجھ کو ہوا نہ دے. اور یہ شعر جس نے بڑا دور سفر کیا کہ ایسا نہ ہو کہ تیرے بھی آنسو نہ رک سکیں، ایسا نہ ہو کہ تیرے بھی آنسو نہ رک سکیں. اے دوست ضبط غم کا مجھے مشورہ نہ دے. ایسا نہ ہو کہ تیرے بھی آنسو نہ رک سکیں. اے دوست ضبط غم کا مجھے مشورہ نہ دے. اور شعر تھا کہ یاران پرخلوص کا کھل جائے نہ بھرم، یاران پرخلوص کا کھل جائے نہ بھرم. ڈر ہے کوئی نقاب مروت ہٹا نہ دے. جا کر بلندیوں میں بکھر جاؤں گا بیاض، ایک مشت خاک ہوں کوئی جھونکا اڑا نہ دے. اور دوسری غزل تھی کہ اپنے لہو کی سوچ کرن چھوڑ جاؤں گا، اپنے لہو کی سوچ کرن چھوڑ جاؤں گا. دنیا میں روشنی کا چلن چھوڑ جاؤں گا. اور آ کے گل پہ تازہ بہاروں کے خون سے، اور آ کے گل پہ تازہ بہاروں کے خون سے لکھ کر میں ایک نصاب چمن چھوڑ جاؤں گا. اور آ کے گل پہ تازہ بہاروں کے خون سے لکھ کر میں ایک نصاب چمن چھوڑ جاؤں گا. انسان ہیں کہ سنگ رواں تیرے شہر میں، انسان ہیں کہ سنگ رواں تیرے شہر میں ان کے دل میں اپنی جلن چھوڑ جاؤں گا. اور لمحوں کی ٹہنیوں پہ ہے لرزاں میرا وجود، لمحوں کی ٹہنیوں پہ ہے لرزاں میرا وجود. پتوں کی طرح اڑ کے چمن چھوڑ جاؤں گا. شاید کسی خیال برہنہ کے آئے کام، لفظوں کی میں قبائے سخن چھوڑ جاؤں گا. اور مقطع تھا دنیائے تیرگی میں بکھر جاؤں گا بیاض، دنیائے تیرگی میں بکھر جاؤں گا بیاض. لیکن میں اپنے خون کی کرن چھوڑ جاؤں گا. تو میر نامہ کا یہ جو ادبی معلوماتی سلسلہ ہے اختتام پذیر ہوتا ہے. کل ہم انشاءاللہ العزیز بات کریں گے کوٹہ دو کے ایک اور نابغہ روزگار یگانہ صفت پرسنالٹی مرحوم ظفر اصلاحی پہ کل بات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے. جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.